میرا پاکستان میرا گھر کے لیے جو اسلامک بینکنگ سے قرضہ لینا ہے یہ شرعی طور پر کیسے درست ہے مفتی صاحب؟ وہ 20,000 دے رہا ہے تو وہ تو پھر ایک فکس کی صورت ہوگی، اور فکس کو سود نہیں کہتے. ہاں دیکھیں، فکس ہر چیز فکس سود نہیں ہوتی. یہاں پر ہم کس چیز کرائے پہ دے رہے ہیں وہاں تو اس چیز کا فکس کرنا ضروری ہوگا. سر کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں. اب کان پکڑنے کا طریقہ سودی بینک جو ہے وہ اور اسلامک بینک، یہ پھر کیا فرق کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مدثر اقبال اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل پر جب ہم نے بات کی تھی میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے حوالے سے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے، تو اس کے 2 طریقہ کار تھے. ایک تو گورنمنٹ جو خود بنا کر دے رہی تھی، دوسرا بینکوں سے آسان شرائط پر قرض تھا جو لوگ لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی کہ 50-60 لاکھ سے اس کو بڑھا کر 1 کروڑ روپے تک لے جایا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے کا قرض جب مل رہا ہے یا 10 لاکھ روپے کا یا 20 یا 25 لاکھ روپے کا قرض مل رہا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم لوگوں کا سوال تھا. آپ لوگ یہ بھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تو ایک سود کا معاملہ ہوگا، ہم نے اگر 5 سال میں دینا ہے یا پھر 20 سال میں اس قرض کو واپس کرنا ہے تو اس کی تو شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سود کا طریقہ کار ہے. جو سودی ایک بینکاری کا نظام چل رہا ہے وہ ہے، تو یہ تو پھر ہمارے گھر بھی شاید سود کے بن جائیں گے، ہمارا اپنا آپ جو ہے اس میں لپٹ جائے گا. اس لیے آج ہم نے کوشش کی، بینک اسلامی کے شریعہ اسکالر مفتی شیخ نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. بڑے سادہ سے سوال ہیں لیکن بڑا مشکل سا معاملہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اور یہ بینکنگ، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرا پاکستان میرا گھر کے لیے جو اسلامک بینکنگ سے قرضہ لینا ہے یہ شرعی طور پر کیسے درست ہے مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام. بات کو میں ابتدائی اس بات سے کرتا ہوں کہ میرا پاکستان میرا گھر بہرحال ایک بہترین اسکیم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بالخصوص وہ غریب لوگ جو کہ گھر لینا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک بہتر معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے نہ صرف اس میں کنونشنل بینک جو پرانے بینک چلے آ رہے ہیں ان کو رکھا ہے، ساتھ ساتھ اسلامی بینکوں کو بھی اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ اس میں سہولت فراہم کریں. اسلامک بینکنگ کے اندر جب بھی فائنینسنگ کی جاتی ہے تو جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ غیر سودی ہوتی ہے، سود سے پاک ہوتی ہے. اب یہ کیسے سود سے پاک ہوتی ہے؟ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلامی بینک کے اندر مختلف تجارتی معاملات کی بنیاد پر، تجارتی معاملات سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ بعض اوقات اسلامی بینک کوئی چیز خرید کر بیچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اسلامی بینک پارٹنرشپ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسلامی بینک کوئی رینٹ کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیز کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اسلامی بینک مختلف تجارتی معاملات کے ذریعے سے اپنی جو فائنینسنگ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر اسلامی بینک قرض نہیں دیتے. وجہ اس کی یہ کہ قرض آپ نے کہا نا قرض، تو قرض نہیں دیتے، اور کیونکہ قرض پہ اگر اضافہ لیا جائے گا تو وہی تو سود ہے، اور اسی سے ہم بچنے کے لیے نکلیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قرض نہیں ہے. ہاں، یہ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے، اس کو جائز طریقے سے پورا کر دیا، لیکن آپ کو قرض نہیں دیا. صحیح. اور وہ جائز طریقہ کیسے، انشاءاللہ اس کو میں آگے ڈیفائن کرتا ہوں کہ گھروں کی جو فائنینسنگ ہے وہ کس طریقے سے اسلامی بینک سود سے بچتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر اسلامی بینکس کے اندر، چاہے وہ بینک اسلامی ہو یا دیگر اسلامی بینکس ہو، وہاں پر جو یہ ڈیمنیشنگ اپنے ہاؤس فائنینس ہے، ہاؤس فائنینس کی بنیاد ڈیمنیشنگ مشارکہ پر ہے. اچھا. ڈیمنیشنگ کے معنی ڈکلائننگ، یعنی گرتی ہوئی اور کم ہوتی ہوئی، اور مشارکہ کا مطلب ہے پارٹنرشپ. جی. طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ 3 مرحلوں کے اندر پورا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسٹمر آیا، کسٹمر کو پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے کہا قرض چاہیے نا، پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے؟ گھر کے لیے چاہیے. بینک کہتا ہے اچھا چلو یہ بتاؤ تمہیں گھر خریدنا ہے. اب اس کی جو سمجھیں کہ رسک کے معاملات ہیں کہ گھر کیسا ہے، اس کی لیز ہے نہیں، وہ چیزیں الگ ہیں. شرعی حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ گھر اس نے پسند کر لیا، اس نے مثال کے طور پہ 1 کروڑ گھر پسند کیا جس کے اندر 70 لاکھ بینک دے رہا ہے، 30 لاکھ وہ لگا رہا ہے. تو اب یہ 70 لاکھ بینک دے رہا ہے، بینک ایک قرضے کے طور پہ نہیں دیتا، بلکہ بینک اپنے کسٹمر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر آپ کے ساتھ پارٹنر بنتا ہوں. اچھا. میں بھی مالک ہوں اور آپ بھی مالک ہو، دونوں مالک ہیں. صحیح. اس کا باقاعدہ یعنی بینک اسلامی میں ہم جب معاملہ کرتے ہیں اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہے، اس کا نام ہمارے یہاں پر شرکت الملک ایگریمنٹ ہے، جس میں یہ بات ڈیفائن ہوتی ہے کہ یہ پراپرٹی ہے، اتنے فیصد آپ مالک ہو، اتنے فیصد بینک مالک ہے. ٹھیک. پہلا مرحلہ یہ ہو جاتا ہے.
दूसरा मरहला ये होता है कि ये जो 70% का बैंक मालिक है, बैंक कहता है कि यार इसमें मैंने नहीं रहना, इसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल आपने करना है, आपने जो इसमें रहना है, लिहाजा बैंक ये कहता है कि इसका कोई किराया तय कर लेते हैं। अच्छा, जो 70% मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल करोगे, उसको यूज़ करोगे, उसका एक किराया तय कर लेते हैं। तो दूसरा जो एग्रीमेंट होता है वो हमारे यहाँ पे कहलाता है पेमेंट एग्रीमेंट, जो दर हकीकत रेंटल एग्रीमेंट होता है। बैंक अपना 70% आपको किराए पे दे रहा है और उसका किराया बैंक ने तय कर लिया। यही बैंक की आमदनी है। किराया जो है यही बैंक की आमदनी है। मेरे पाकिस्तान मेरे घर के अंदर जो किराया है, इसके हवाले जो बैंक की आमदनी है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक वो सूद की सूरत में ले रहा होगा, इस्लामी बैंक है वो किराए की सूरत में ले रहा है, ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि आपने अपनी आमदनी 5% से ज़्यादा 5% तक रखनी है। फिर 10 साल के बाद फिर आप फिर 7% है, उसको 10 साल के बाद ये है कि आपके जो भी मार्केट रेट उसके मुताबिक आप आमदनी रख सकते हो। तो ये इस्लामी बैंक ये जो आमदनी है ये ले रहे होते हैं और ये रेंटल की सूरत। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि आप पार्टनर तो हो गए हैं, अगर किसी ने 5 साल या 10 साल का लिया है तो उसके बाद आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है उस घर में, अगर वो किराया दे रहे हैं। वो तीसरी बात की तरफ आता हूँ कि आपने हमेशा 70 बैंक कहता है 70% का हमेशा मैंने मालिक नहीं रहना। जब 70% का मैंने हमेशा मालिक नहीं रहना तो बैंक आपसे तय करता है कि थोड़ा थोड़ा करके तुम मेरा हिस्सा खरीदते रहो, यानी कस्टमर बैंक का पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा होता है और उसका जो ख़रीदारी है वो समझे ग्रेजुअली हो रही होती है। हर महीने वो पेमेंट कर रहा होता है। पेमेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये होता है कि जो बैंक का हिस्सा खरीद रहा है, दूसरा पार्ट उसका रेंटल का। टोटल मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो किस्त बन रही है 20,000 रुपये, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि 15,000 रुपये किराया है, 5,000 रुपये के आपने बैंक के शेयर खरीद लिए। अच्छा, तो नतीजे क्या निकलेगा कि ग्रेजुअली बैंक की जो ऑनरशिप वो कम होती चली जाएगी और कस्टमर की ऑनरशिप बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि एट द एंड 100% कस्टमर मालिक हो जाएगा, बैंक बाहर आ जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब इसमें एक चीज़ आ रही है कि ये फिर फिक्स हो गया ना, जो किराया तय कर लिया है या जो उसको वापस कर्ज करना है कि 15,000 या 5,000 वो 20,000 दे रहा है, तो वो तो फिर एक फ़िक्स की सूरत हो और फिक्स को सूद नहीं कहते। हाँ देखिए, फ़िक्स हर चीज़ फ़िक्स सूद नहीं होती, बल्कि जो सूद की डेफिनेशन की जाती है और उलमा कराम ने की है वो ये है कि कर्ज के ऊपर जो इजाफा है, फिक्स इजाफा है, पहले से तयशुदा इजाफा है, वो सूद है। अच्छा, बाकी तिजारती मामलात में तो बहुत जगहों पर फिक्स करना ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बेच रहा हूँ, मैं आपसे कीमत ही तय ना करूँ कि जो ना अभी ये 100 रुपये की चीज़ है, मैं ठीक है जो दिल चाहे दे देना। अच्छा। तो ये गलत हो जाएगा। बजाय यानी वहाँ पर उस कीमत का तय करना ज़रूरी है। मैंने कोई चीज़ आपको किराए पर दी है, ठीक है, और कहा कि ये गाड़ी मैं आपको किराए पे दे रहा हूँ और 2,000 रुपये रोज़ाना की लूँगा, अगर मैं 2,000 तय नहीं करता तो ये गलत हो जाएगा। बजाय इसके मुझे ये फिक्स करना ज़रूरी है। सही। अच्छा, जो मिसकंसेप्शन आती है वो कहाँ से आती है कि आमतौर पे समझा जाता है कि फाइनेंसिंग का जो तरीका है या तो कर्ज देना है और कर्ज के अंदर फिक्स होगा तो वो सूद हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारा तरीका ही मुख्तलिफ है। अच्छा, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, कोई चीज़ खरीद बेच रहे हैं। अब यहाँ अगर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम चीज़ किराए पे दे रहे हैं, वहाँ तो उस चीज़ का फिक्स करना ज़रूरी होगा। सर कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, अब कान पकड़ने का तरीका जो सूदी बैंक जो है वो और इस्लामिक बैंक, ये फिर क्या फ़र्क क्या है इसमें? देखें, इस्लामी बैंक का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो यही है कि आप एक ज़रूरत थी माशरे की, यानी या तो आप एक तरफ कहेंगे यार बैंक मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म, मामला ख़त्म, सारे बैंकों को आग लगा दो, ख़त्म कर दो, तो बात ख़त्म। लेकिन क्या एक ज़रूरत है और इस बात को फील करते हो कि हाँ यार बैंक एक माशरे की ज़रूरत है जी। तो इस्लामी बैंक का फ़लसफ़ा है कि हम उस ज़रूरत को शरई दायरे में रहते हुए पूरा करें। ठीक, लिहाजा अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस बात को देखा गया कि कहाँ कहाँ पर शरई हवाले से मसला था, उन चीज़ों को काट दिया गया, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रखा गया। आप यानी ब्रांचेज आपको एक जैसे लगेंगी, स्टाफ आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन जो काम करने का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जितने एग्रीमेंट्स हैं, जितने मुआहदात हैं, वो सारे अलग होते हैं, जिसका नतीजा निकलता है कि कल को डिफ़ॉल्ट होता है या तो उन मुआहदात के नतीजे के मुताबिक ही आगे सारे मामला चल रहे होते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड चल रहे होते हैं। जब मैं आपकी बात से मुझे छोटी सी एक मिसाल याद है कि आपने बड़े सादा तरीके से मेरे जैसे इंसान को भी समझा लिया कि जैसे मुफ्ती ने कहा ना कि तरीका कार बदले। हम पानी पीते हैं तो जो शरई तरीका, सुन्नत का तरीका है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांस में पानी पिएँ, चूस के पानी पिएँ। उसके बाद खाना खाना है तो उसको बिस्मिल्लाह से हाथ धो के, एक शरई तरीका कार जो एक है।
صرف سادہ سے معاملات میں. تو یہ بڑا آپ نے اچھا اور میرے لیے بڑی آسان کر دی. ایک 30 سیکنڈ کی ایک اور مثال دوں گا. مثال کے طور پر میرے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے جی, اور کچھ نہیں. آپ میکڈونلڈ پاکستان میں کھا لیں, میکڈونلڈ آپ جو ہے یو ایس اے میں جا کے کھائیں. یہاں والے کے بارے میں مفتی صاحب کہیں گے حلال ہے اور یو ایس اے والے اس کو کہیں گے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیچھے جو چکن تھی یا بیف تھا اس کو ذبح ٹھیک طرح نہیں کیا گیا. تو گوشت ہونے میں دونوں برابر نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک کے اوپر حلال ہونے کا حکم لگا, ایک کے اوپر حرام ہونے کا حکم لگ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک کو شریعہ والے سے صحیح طریقے سے کیا گیا ہے ذبح اس کو, اور ایک کو صحیح طریقے سے شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا گیا اس کو حرام. اسی طریقے سے ٹھیک ہے دیکھنے میں اسلامی بینک کنونشن میں ایک جیسے لگ رہے ہیں, لیکن جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے شریعت میں حکم بدل جاتے ہیں. اچھا ایک چیز میں اور یہاں پہ آپ سے جانوں گا, ایک شخص جو پیسے نہیں دے پاتا ہے بینک میں, پھر بینک اس کو پینلٹی لگا رہا ہوتا ہے, تو پینلٹی بھی تو شرعی طور پر جو ہے وہ حلال نہیں ہے نا, تو بینک آپ کا بینک بھی تو وہی کرے گا. جی اچھا, یہاں پر معاملہ بہت ہی سیدھا سا ہے, وہ یہ کہ ڈیمنیشنگ مشارکہ کے اندر بینک کے جو حصہ ہے جی اس کا بینک کرایہ لے رہا ہوتا ہے. صحیح. اور پورا شیڈول بینک نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے بینک کا اتنا شیئر خرید لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی مہینے آپ وہ شیئر نہیں خریدتے, اٹ مینس کہ آپ اس حصے میں رہ رہے ہو, تو اس کو کرایہ تو بنتا ہے نا. جب اس کا کرایہ بنتا ہے تو بینک لے گا. یعنی کیا ہے کہ شیڈول اس طرح بنا ہوا تھا کہ آپ نے کچھ حصہ, مثال کے 2% کا حصہ تھا ٹوٹل میں سے, وہ آپ نے خرید لینا تھا. اس کے مطابق اگلے مہینے کی قسط بنی ہوئی تھی, لیکن آپ نے 2% نہیں خریدا, اس میں آپ رہتے رہے, اس کو استعمال کرتے رہے, اس کے اوپر بینک کرایہ دے رہا. ہم تھوڑا سا اس کو اور سادہ کر کے سمجھنا چاہیں گے کہ اسلامک بینک اور سعودی بینک قرضہ دونوں میں دے رہے ہیں, تو فرق اس میں آپ کیا بتائیں گے, کیا دونوں میں بنتا ہے؟ دیکھیں دونوں کے اندر جو بنیادی فرق ہے, جیسے شروع میں برس کیا تھا, وہ پروسیجر کا ہے, طریقہ کار کا ہے. صحیح. کنونشن روایتی بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے, قرضہ لون کہہ لیں, ڈیٹ کہہ لیں, قرضہ دے رہا ہے اور اس پر اضافہ لے رہا ہے, یہ سود ہے. صحیح. جس کی وجہ سے علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں. دوسرے جو اسلامی بینکس ہیں وہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں, مل کر چیز خریدی, ٹھیک, اس کے بعد پارٹنرشپ کی, اس کو اس چیز کو کرائے پہ دیا, اصل جو بینک کی آمدن ہے اس کرائے سے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے باقاعدہ پروسیس ہیں, یعنی اس کے ایگریمنٹس بن رہے ہیں, اس کے مطابق رسک ریوارڈ تقسیم ہو رہے ہیں, وہ تمام چیزیں. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک کو ہم جائز کہتے ہیں, ایک کو ناجائز کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں, میرے اکنامکس کے استاد تھے, وہ ایک دن میرے سے یہی کہنے لگے کہ یار نعمان سب برابر ہے, کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا. ہاں آیا تھا. میں نے کہا اسلام آباد کا مارگل ٹاور گر گیا تھا, جس میں اگر اب میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. اگر اس میں ایک گھر تھا, ایک فلیٹ تھا جو اسلامی بینک نے فائنینس کیا ہوا تھا, دوسرا تھا جس کو کنونشنل بینک نے فائنینس کیا ہوا تھا, تو کنونشنل بینک آپ کی قسطیں روکے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آپ کو ایک لون جو دیا ہوا اس کو ری پیمنٹ لے رہا ہے. وہ جو گھر تھا اس کی سیکورٹی تھا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ سیکورٹی ختم بھی ہو گئی تو وہ کہے گا اور سیکورٹی لاؤ. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا تو تب بھی آپ کی جو پیمنٹس وہ چلتی رہیں گی. لیکن اگر وہی فلیٹ اسلامی بینک سے فائنینس ہوئے ہوئے اور وہ گر گیا, ختم ہو گیا, اس کو کوئی تکافل بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نتیجہ کہنے کا جیسے ہی وہ ایسڈ ختم ہوگا ویسے آپ کا رینٹ رک جائے گا. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو رینٹ لے رہے ہیں نا, جب چیز ہی نہیں تو اس کو رینٹ کیسے لیں گے. بالکل. آپ کی قصہ یعنی نہ ہم رینٹ لے سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, وہ چیز ہی نہیں تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتے, لہٰذا وہیں آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوں گے کہ اگر اس کو اس بلڈنگ کا تکافل ہوا صحیح, تو وہ آئے گا کلیم, اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کتنے فیصد اسلامی بینک مالک ہے, کتنے فیصد آپ مالک ہو. ٹھیک. پھر دونوں میں تقسیم ہوگی اس تکافل کلیم کی آپ کی اونرشپ کے مطابق. صحیح. تو یوں یعنی پروسپیکٹس میں بالکل فرق آ جاتا ہے کہ جب ہم رینٹ کہتے ہیں اس کے تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا, جب ہم کہتے ہیں شرکت ہے تو اس کی تمام جو اصول ہیں اس کو ماننا پڑے گا, لیکن جب آپ کہتے ہیں قرض ہے تو قرض ہے. تو اس طریقے سے فرق آ جاتا ہے. مفتی صاحب بڑا آپ نے سادہ سا بات کر دی, ایک جہاں پر یہ گھر لینا قدرے آسان ہو گیا لوگوں کے لیے, دوسرا یہ شرعی طور پر بڑا سادہ اور سہل طریقے سے بتا دیا کہ بڑا بہتر ہے اور جائز ہے. تو بڑے بڑے علماء کرام پر اس کے فتوے بھی جو ہیں مفتیان کرام کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس پر. جی بالکل. جتنے دارالفتہ مثال کے طور پر دارالعلوم کراچی کا ہو گیا, جامعہ بن نوریہ ہو گیا, یا جامعہ امدادیہ فیصل آباد ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, تو کئی یعنی جگہیں جہاں یعنی دارالفتہ کے فتاوی موجود ہیں جس میں وہ اسلامی بینک سارے کے سارے شرعی اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں, تو ان سے یہ فائنینسنگ ہے نا ٹھیک ہے. باقی ایک چیز جو ایڈ کرتا جاؤں وہ یہ
کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی بینک اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ اسلامی بینک کا نمبر 1 اپنا شریعہ بورڈ موجود ہے، ٹھیک، جو کم از کم 3 ایسے مفتیان کرام جو بینکنگ کو بھی جانتے ہو، صحیح، وہ ان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اسلامی بینک کے اندر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ان کی پالیسیز کو سمجھیں گے نافذ کرواتا ہے، ٹھیک، کمپلائنس کرواتا ہے تمام چیزوں کو۔ پھر ایک شریعہ آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو کام ہو واقعاً شریعہ بورڈ کی انسٹرکشن کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے جو سالانہ، وہ آ کے اسلامی بینک کو چیک کرتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے جو شریعت کی بات کی تھی اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، اور آخر میں بھی اسٹیٹ بینک کے اپنے جو اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ آڈٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا میکینزم موجود ہے اس بات کے اوپر کہ جو شرعی حوالے سے گائیڈ لائن مفتیان کرام نے دی ہیں وہ نافذ بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ یعنی اسلامی بینک کے ساتھ معاملات کریں۔ جو بھی اسلامی بینک میرا پاکستان میرے گھر کے حوالے سے شرعی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں تو مسلمان ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی شیخ نعمان صاحب، سینئر اسکالر شریعہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہم نے آج آپ کو بڑا آپ کے سوالوں کے حوالے سے ایک گفتگو ارینج کی ہے، اس پر آپ کا کیا رائے ہوتی ہے، لیکن ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، ہم خود تھوڑا کنفیوز تھے آپ کے سوالوں کو لے کر، ان چیزوں کو لے کر، آج وہ بہت حد تک جو ہے بلکہ بہت حد تک مکمل حد تک وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی مزید سوال ہوں تو یقینی طور پر وہ ضرور ہمیں اپنے کامنٹ میں آگاہ کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب سے دوبارہ سے ٹائم لے سکیں اور ان کے آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔